بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر صورت میں ہم کو پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب ہم اس انسان سے تکلیف دور کر دیتے ہیں وہ ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ تکلیف پہنچتے وقت اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، ہم سے اس نے دعا ہی نہیں کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ایک کمی اور کوتاہی بیان کی ہے کہ جو کافر انسان ہوتا ہے اس کا مصیبت کے وقت کیا رویہ ہوتا ہے، اور جب مصیبت دور ہوتی ہے تو اس وقت اس کا کیا عمل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان جو کافر ہے، کافر آدمی ہے، اس کے اندر یہ کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتے تو ہر وقت وہ ہم کو پکارتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے اور گر گراتا ہے۔ جب اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو پھر اس وقت وہ بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے اور ہم کو بھول جاتا ہے، اور ایسے اس کی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہی نہیں تھی۔ یہ کافر انسان کا عمل بیان کیا گیا، جبکہ مسلمان جو ہے، مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پائی بھی جائے تو مسلمان کو اپنے سے یہ صورتحال دور کرنی چاہیے، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس وقت جس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے، گرا کے اپنے رب سے مانگتا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، تو اسی طرح جب مصیبت آئے تو اس وقت بھی اسے جو ہے وہ اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اسے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اپنے رب کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی دکھ تکلیف کوئی مصیبت پہنچے تو اس وقت اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت اور تکلیف کسی مسلمان کو پہنچے تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ تقدیر الہی میں یہ مصیبت مجھ کو پہنچنی ہی تھی، اور چونکہ تقدیر الہی میں یہ لکھی جا چکی تھی تو یہ مصیبت مجھے آ کے ہی رہنی تھی، اور یہ مجھ سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ جب مصیبت آئے تو اس وقت یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ مصیبت اور تکلیف میرے اپنے کرتوت کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے یہ پہنچی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں، اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی مصیبت تکلیف آئے تو دیکھ لینا چاہیے کہ میرے سے کون سا ایسا عمل ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبت مجھے آئی ہے، تو اس اپنے عمل کو سوچ کر اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے،
اور واویلا اور شکوے شکایات زبان پر نہیں لانے چاہیے، اور نہ ہی دل کے اندر جو ہے کسی قسم کے اپنے لیے تکلیف دہ چیز جو ہے وہ سوچنی چاہیے۔ اب اگر مصیبت کے آتے وقت سوچ یہی ہو کہ یہ تکلیف مجھے آ کے رہنی تھی اور یہ میرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تو اس صورت میں یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، من یرد اللہ خیرا یصبہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو یہ مصیبت کا آنا، دکھ تکلیف کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہی ہے۔ اب وہ کیا بھلائی ہے، آئیے ذرا قرآن سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی مصیبت، دکھ، تکلیف آئے، اس پر اگر مسلمان صبر کرتا ہے بغیر حساب کے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور اس تکلیف اور اس مصیبت کی وجہ سے، کانٹا چبھنے کی وجہ سے یا اس سے بڑھ کر کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ تھکاوٹ ہو یا غم ہو یا قرضہ ہو، غرضے کہ کوئی بھی اسے تکلیف پہنچے، تو اس صورت میں کیا اس بندے کے لیے جو ہے سوچ رکھنی چاہیے اور اس کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ تو فرمایا کہ جی اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو تکلیف جب آئے، کوئی مصیبت آئے، یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ ہمیں جو تھکاوٹ آئی ہے یا کوئی غم لاحق ہوا ہے، کوئی قرض کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، جی جس قسم کی بھی تکلیف، تو اس پر جی یہ سوچنا چاہیے اس کی وجہ سے میرے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور میرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو یہ تو ہے سوچ، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ لیکن اس مصیبت یا دکھ تکلیف کے وقت عمل کیا کرنا چاہیے؟ جی تو عمل یہ ہونا چاہیے کہ اپنے رب سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب سے چپ کے گریا و زاری کے ساتھ جو ہے گر گرا کے تم دعا مانگو۔ تو اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس وقت مسلمان کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے رب سے دعا مانگے، اس مصیبت کو جی دور کرنے کی دعا مانگے، اور آئندہ ہر مصیبت سے جی بچنے کی جو ہے وہ دعا کرے کہ اس طرح جو ہے مصیبت جب بندے کو آتی ہے تو کئی نیکیوں سے بندہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات بندے کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی یہ مصیبت جو ہے ہمیں رہنی چاہیے، اور مثال کے طور پر کوئی بخار آ جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اترنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ شفا کی رب تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے
علاج کرنا بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح مصیبت کے دور کرنے کی دعا جو ہے رب تعالیٰ سے مانگنا، یہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو ہے گریہ وزاری کر کے اگر کوئی جسمانی تکلیف ہے اس کی شفا مانگنی چاہیے، اگر کوئی غم ہے تو غم کے دور کرنے کی، یہاں تک کہ کوئی بندہ کام کر کر کے اگر تھک گیا ہے، وہ تھکاوٹ بھی ہے، تو اس پر بھی گناہ جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، درجہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مصیبت آتی ہے گویا کہ اس کے بدلے میں گناہ بھی مٹتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور اگر دعا مانگے بندہ تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا